پورا کمرہ ایک گہرے سکوت میں ڈوبا ہے۔ ایک اعلیٰ سطح اجلاس ابھی ختم ہوا ہے اور اس میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے، ایسا فیصلہ جو نہ صرف دشمن کی سازش کو خاک میں ملانے والا ہے بلکہ خطے میں طاقت کا توازن ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا ہے۔ ہائی لیول میٹنگ کے اختتام پر پاک فوج کے سربراہ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک طویل دعا کی، دعا جو عزم اور ایمان دونوں کی گواہی تھی۔ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ مؤذن اہل ایمان کو صدا دے رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ حی علی الصلاۃ، مؤذن کے خاموش ہوتے ہی ایک اور صدا فضا میں بلند ہوتی ہے۔ آپریشنل کمانڈ روم سے حکم جاری ہوتا ہے، فائر۔ اہلکار کے بٹن دباتے ہی ایک فولادی پرندہ آسمان کو چیرتے ہوئے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دشمن کی ذلت آمیز شکست کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3S-400 کی وجہ سے ہمارے یہ 15 شہر جو ہے وہ دھماکوں سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان بالکل آخر میں یہ استعمال کرے گا اور پاکستان کو شروع میں ہی استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان ہمارے جتنے امپورٹنٹ ایئر بیس تھا ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا۔ جو داستان 10 مئی 2025 کو بھارت کی عبرتناک شکست پر ختم ہوئی، دراصل 18 دن پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ 22 اپریل 2025 کی دوپہر تھی۔ مقبوضہ کشمیر کے سرسبز پہاڑی سلسلے میں گھرا قصبہ پہلگام بہار کی نرم دھوپ میں نہایا ہوا تھا۔ گھاٹیوں میں سیاحوں کے کہکہے گونج رہے تھے، بچے گھاس پر دوڑ رہے تھے، کیمرے لمحوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر رہے تھے۔ ہر منظر میں خوشی تھی، اطمینان تھا۔ اچانک گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی اور پرسکون وادی میں قیامت آ گئی۔ گھات لگائے چند مسلح افراد اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ پلک جھپکتے میں خوشی کی آوازیں ماتم میں بدل گئیں۔ زمین لاشوں سے اٹھ گئی۔ 26 سیاح ہلاک ہوئے، درجنوں زخمی ہو کر تڑپنے لگے۔ یہ حملہ قابل مذمت تھا۔ ایسا ہر حملہ قابل مذمت ہے جس میں بے گناہوں کا خون بہایا جائے۔ پاکستان نے بھی اس حملے کی مذمت کی، لیکن ابھی لاشوں کا خون خشک نہ ہوا تھا۔ ابھی تفتیشی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے شروع ہی کیے تھے کہ بھارتی حکومت نے حسب روایت بغیر کسی ثبوت کے الزام پاکستان پر دھر دیا۔ اس حملے کا بہانہ بنا کر بھارت نے واگا اٹاری سرحد بند کر دی۔ پاکستانیوں کو بھارت چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ سفارتی عملہ محدود کر دیا گیا۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا پر جنگ کے نعرے گونجنے لگے۔ پاکستان نے کہا اگر بھارت کے پاس ثبوت ہیں کہ اس حملے میں پاکستان ملوث ہے تو وہ ثبوت سامنے لائے جائیں، لیکن ثبوت ہوتے تو سامنے لائے جاتے۔ ساتھ ہی بھارت کو یہ پیشکش بھی کی گئی کہ اگر عالمی سطح پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جاتی ہیں تو پاکستان ان میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ اسی وقت بھارت میں نریندر مودی کی کشمیر پالیسی پر سوال اٹھنے لگے۔ پہلگام حملے کو حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیوں کی ناکامی کہا جانے لگا۔ سیکیورٹی پروٹوکولز میں خامیوں کی نشاندہی کی جانے لگی۔ پوچھا جانے لگا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں کہاں تھیں۔ مقبوضہ کشمیر کے امن پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ Why did we allow this to happen? سیکیورٹی کیوں نہیں تھی وہاں؟ Pahalgam terror attack was undoubtedly security failure. ان سوالات سے بھارت پریشان تھا اور اس کے پاس ایک ہی حربہ تھا کہ سوالات کے شور کو ایک اور شور سے دبا دیا جائے، ایسا شور جو سوالات کو پس منظر میں دھکیل دے۔ پاکستان ان حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کر چکا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانتا تھا کہ بھارت کو تحقیقات میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ بھارت سرکار کو تو بس اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنا ہے، کوئی ایسا ڈھونگ رچانا ہے جو اصل ناکامیوں کو چھپا دے اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز کر دے۔ اس لیے راولپنڈی کے کمانڈ سینٹر میں نقشے کھل گئے تھے۔ افسران کی نظریں بھارت کے اگلے قدم پر تھیں۔ پاک فوج جانتی تھی کہ بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے ایک ڈرامائی کارروائی ضرور کرے گا، لہٰذا یہ طے کر لیا گیا تھا کہ بھارت نے کوئی ایڈونچر کیا تو اسے ترکی بترکی جواب دیا جائے گا۔ اس سوچ نے پاکستان کی پالیسی کا تعین کر دیا۔ جنگ کو بھڑکانا دہلی کے لیے شاید آسان تھا، مگر اسے بھگتنا
ہرگز آسان نہ ہوتا۔ وزیر دفاع نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اگر پاکستان کے وجود کو کسی قسم کا خطرہ ہوا تو جوہری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کو انٹیلیجنس اطلاعات بھی ملنے لگیں کہ پہلگام واقعہ سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless. پھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان بھی آ گیا کہ پہلگام میں حملے کے بعد مسلح افواج کو کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلح افواج انڈیا کے رد عمل کے لیے طریقہ کار، اہداف اور وقت کا تعین کریں گی۔ نائب وزیر اعظم پاکستان کے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، ان کا جواب تھا پاکستان کسی صورت پہل نہیں کرے گا، لیکن اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ انٹیلیجنس اطلاعات بھی تھیں، بھارت سرکار کے بیانات بھی تھے، تو یہ فرض بھی کیسے کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے اپنی تیاریاں نہ کی ہوں گی؟ اور پھر بھارت کو بتا بھی دیا گیا کہ پاک فوج نے جوابی کارروائی کے تمام اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ بھارت نے فوجی راستہ چنا تو یہ ان کی چوائس ہے، آگے معاملہ کہاں جاتا ہے وہ ہماری چوائس ہوگی۔ 2 مئی کو پاک فوج کی کمان سر جوڑ کر بیٹھتی ہے، خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے۔ اس میں پھر بھارت کو وارننگ دی جاتی ہے کہ اگر جنگ مسلط کی تو جواب یقینی ہوگا اور فیصلہ کن ہوگا۔ چین نے بھی پاکستان کی حمایت کا واضح اور دو ٹوک اعلان کر دیا۔ معروف چینی تجزیہ کار اور عالمی امور کے ماہر وکٹر گاؤ نے بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ Is that China and Pakistan are all-weather ironclad allies. No one should second-guess this alliance between China and Pakistan. China will always come to Pakistan's help and assistance whenever Pakistan's sovereignty and territorial integrity will be threatened by any country. So this is a very serious matter. You're talking about a war between Pakistan and India on the one hand, and then you are talking about the ironclad alliance between China and Pakistan, and China's full commitment to defend Pakistan's sovereignty. زبانی وارننگ کے بعد بھارت کو ایک عملی وارننگ بھی دے دی گئی۔ 3 مئی کو پاکستان نے ابدالی ویپن سسٹم کا تجربہ کیا جو زمین سے زمین تک 450 کلومیٹر دور ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ایک وارننگ بھارت کو اور دی گئی، بھارتی فضائیہ کے طیاروں کی کمیونیکیشن لاک کر کے۔ آج سے چند دن پہلے ان کے رافیل جہاز کامبیٹ فارم میں اڑے، وہاں سے ہماری افواج ایئر فورس ہمہ وقت تیار تھی۔ جو ہی وہاں سے اڑے، انہوں نے اور ان کے اکابر ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ان جہازوں کی جو کمیونیکیشن لاک کر دی۔ طیاروں کی کمیونیکیشن لاک کرنے کا مطلب ہے فضا میں پائلٹس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے، لیکن وہ پٹی دراصل بھارت سرکار کی آنکھوں پر بند چکی تھی۔ بھارت نے نہ صرف یہ وارننگز نظر انداز کر دیں بلکہ پاکستان کی صلاحیت کا اندازہ لگانے میں بھی بہت بڑی غلطی کر دی۔ 6 مئی کی رات بھارت نے اپنی فضائی حدود سے پاکستان میں میزائل فائر کیے اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج نہ صرف اس طرح کی ممکنہ جارحیت سے آگاہ تھی بلکہ مکمل تیار بھی تھی، اور جواب بھارت کو اسی لمحے اسی موقع پر دے دیا گیا۔ دشمن کے 6 طیارے گرا دیے گئے، زمینی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن یہ خیال بھی رکھا گیا کہ سویلین محفوظ رہیں اور صرف بھارت کی عسکری تنصیبات نشانہ بنے۔ تو بھارتی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، یونٹ بٹالین ہیڈ کوارٹر اور اس کے سمیت کئی پوسٹس کو ہدف بنایا گیا۔ ساتھ ہی یہ جتا بھی دیا گیا کہ ہم آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، ابھی تو ہاتھ ہلکا رکھا ہے۔ 5 جہاز جو اوندے منہ گرائے ہمارے شاہینوں نے، یہ 5 کے بجائے شاید 10 ہو جاتے، لیکن احتیاط سے کام لیا ہمارے ہوا بازوں نے۔ بھارتی رافیل طیاروں کو نشانہ بنایا تھا پاکستانی J-10 لڑاکا طیارے نے۔ اس کے لیے PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائل استعمال کیا گیا، اور یہ میزائل راڈار کی رہنمائی پر چلتا ہے، تقریباً 200 سے 250 کلومیٹر دور موجود ہدف کو بھی درستی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے۔
یہی وجہ تھی کہ رافیل جیسے جدید اور مہنگے طیارے بھی اس میزائل کے سامنے بے بس نظر آئے. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. ان خبروں کے آتے ہی رافیل طیارے بنانے والی فرانسیسی کمپنی کے شیئرز کی قیمت گر گئی اور J-10 طیارے بنانے والی چینی کمپنی کے شیئرز کی قیمتیں بڑھ گئیں. رافیل کی تباہی بھارت کے دفاعی نظام کے لیے ایک اسٹریٹجک اور نفسیاتی دھچکا تھی. بھارتی طیاروں کے ساتھ ساتھ بھارت کی عزت بھی راکھ ہو گئی. پوری دنیا میں بھارت کے طیاروں کا مذاق اڑنے لگا، میمز بننے لگیں. لیکن اصل جواب بھارت کو ابھی ملنا تھا. پاکستان میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پاک فوج کو بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کی اجازت اور مکمل اختیارات دے دیے گئے. ابھی پاکستان کا جوابی حملہ شروع بھی نہ ہوا تھا تو بھارت نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان نے بھارت میں 15 مقامات پر حملے کیے ہیں. اس پر پاک فوج کا جواب تھا، صبر کریں، جب ہم حملہ کریں گے تو وہ نظر بھی آئے گا اور اس کی گونج بھی سنائی دے گی. when Pakistan will strike تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. بوکھلایا ہوا بھارت پاکستان پر فائر کرنے لگا، لیکن بوکھلاہٹ کے مارے 6 میں سے 5 بیلسٹک میزائل بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں اور ایک آدم پور میں ہی گر گئے. بھارت نے پاکستان پر ڈرون حملے بھی شروع کر دیے. ان میں اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون بھی شامل تھے جنہیں پاک فوج نے نشانہ بنایا. You didn't want to send your manned aircraft, you sent your unmanned drones and we took each one of them out. Your face is being rubbed, you are frustrated, we can feel your frustration, we can feel your anger. ابھی تک پاکستان کے جو بھی اقدامات تھے وہ بس دفاعی نوعیت کے تھے. جسے حملہ کہتے ہیں وہ تو ابھی کیا جانا تھا. 10 مئی کو پاک فوج نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص شروع کیا. بنیانم مرصوص کے الفاظ قرآن پاک کی ایک آیت سے لیے گئے ہیں جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار. سورہ صف کی 4 آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ آپریشن ان پاکستانی بچوں کے نام کیا گیا جو بھارتی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہوئے. یہ آپریشن اس بات کا اعلان تھا کہ پاکستان ان معصوم بچوں کی شہادت کو نہ بھولا ہے اور نہ کبھی بھولے گا. آپریشن شروع ہونے پر جو پہلا میزائل بھارت کی طرف روانہ کیا گیا وہ تھا فتح 1. یہ زمین سے زمین پر مار کرنے والا جدید ترین میزائل ہے جو پاکستان میں ہی تیار کیا گیا ہے. اس میزائل میں جدید نیویگیشن نظام بھی نصب ہے جس کو سیٹلائٹ سے مربوط کیا گیا ہے تاکہ دوران پرواز میزائل کسی بھی سمت میں درستی کے ساتھ راستہ اختیار کر سکے. ہدف کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ میزائل سمت تبدیل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. فوجی اصطلاح میں اسے مڈ کورس مینوورنگ کہا جاتا ہے. اس کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ الفتح صرف ایک میزائل نہیں بلکہ یہ پاکستان کی دفاعی خود کفالت کا اعلان ہے. پاکستان نے فتح سیریز کے گراؤنڈ لانچڈ آرٹلری راکٹ سسٹمز کا استعمال کیا جو کہ امریکی ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم سے مشابہ ہیں اور جنہیں یوکرین میں انتہائی درستی سے استعمال کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فتح 1 میزائل چلا تو بھارت ہل کر رہ گیا. آپریشن بنیانم مرصوص میں پاک فوج کی حکمت عملی کے پیچھے غیر معمولی پلاننگ تو تھی ہی، فوجیوں کا جذبہ ایمانی بھی تھا. روزنامہ جنگ نے رپورٹ کیا کہ جب یہ حکمت عملی طے کی گئی تو ہائی لیول میٹنگ کے اختتام پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک طویل دعا کی. بھارت کا پہلا غرور فرانس سے حاصل کیے گئے رافیل طیارے تھے. پاکستان یہ غرور خاک میں ملا چکا تھا. بھارت کا دوسرا غرور جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، جبکہ پاکستان کو اپنی فوجی تربیت، نظم و ضبط اور ایمان پر بھروسہ تھا. اور پھر فضائیہ، میزائلز، ڈرونز سب کو مربوط انداز میں استعمال کر کے بھارت کو بے بس کر دیا گیا. بھارت میں 10 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. پاکستان کے JF-17 تھنڈر نے ہائپر سونک میزائلوں سے آدم پور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا. S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت لگ بھگ $1.5 ارب ہے. راجوڑی میں بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا وہ تربیتی مرکز بھی تباہ کیا گیا جہاں سے پاکستان میں دہشت گردی کروائی جاتی تھی. ادھم پور، بھٹنڈا،
सूरत गढ़, अखनूर, जम्मू, सरसा और बरनाला की एयर बेसेस और एयरफील्ड्स को तबाह किया गया। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो और हलवारा एयरफील्ड भी तबाह कर दी गई। जहां जहां से पाकिस्तान के अवाम, मसाजिद और दीगर मकामात को निशाना बनाया गया था, भारत में उन तमाम मकामात को तबाह कर दिया गया। जहां और जिसे दर्द पहुंचना था उसे पहुंचा और बहुत जोर से पहुंचा। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से अपने मिसाइल निज़ाम, ड्रोन्स, एयरफोर्स के बेहतरीन इस्तेमाल के साथ जैमिंग टूल्स ने भी भारतीय दिफाई निज़ाम को चारों शाने चित किया। पाकिस्तान ने मवासलाती लाइनों, एयर ट्रैफिक सिस्टम और भारत के डिजिटल डिफेंस कंट्रोल को गैर मुअस्सर कर दिया। चंद ही घंटों में अहम भारतीय फौजी और दिफाई ढांचा बेअसर हो गया। कमांड सेंटर्स खामोश हो गए और रडार सिस्टम बेकार हो गया। भारतीय दिफा सदमे की हालत में चला गया। इस मौका पर भारत पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ चुका था। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। 12 मई को पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तकमील का ऐलान किया। जैसे 6 सितंबर 1965 को पाक फौज ने जज्बा ईमानी, बहादुरी और कुर्बानी की अजीम मिसालें कायम करते हुए मादरे वतन का दिफा किया था, वैसे ही 2025 में एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाक फौज ने न सिर्फ दुश्मन के हमलों को नाकाम बनाया, बल्कि उसके अरबों रुपए के दिफाई निज़ाम को धूल चटा दी। जो भारत बरसों से ताकत की धौंस दिखा रहा था, वो 2 दिन में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। बरसों की अकड़ चंद घंटों में पानी की तरह बह गई। पाक फौज ने अपने खून, जज्बे और गैरत से एक नई तारीख रकम कर दी। एक ऐसी तारीख जो आने वाली नस्लों को हौसला, गैरत और ईमान की ताकत का सबक देती रहेगी।